السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ابو یحییٰ کا ناول قسم اس وقت کی، ایپیسوڈ 8. انیزہ کا گھر جیسا باہر سے بے مثل تھا ویسے ہی اندر سے بھی شاندار تھا. اندر داخل ہوتے وقت نائمہ یہ خیال کر رہی تھی کہ یہ کوئی تنگ و تاریک سا ایک غار ہوگا جہاں چاروں طرف بھدی دیواروں کے ساتھ کچھ ساز و سامان رکھا ہوگا، مگر داخل ہوتے ہی نائمہ کو محسوس ہوا کہ وہ کسی گھر میں آ چکی ہے. داخلی دروازہ ایک ورانڈے میں کھل رہا تھا جس کی دیواریں مکمل ہموار تھیں. چھت اونچی تھی جبکہ تینوں طرف 4-5 قدم کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو ایسے ہی وسیع و عریض کمروں میں جا رہی تھیں. سیڑھیوں کے ہر قدم کے دونوں سروں پر روشنی کے لیے چراغ جل رہے تھے جس سے ماحول بالکل روشن تھا. ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی، خصوصاً دیواروں پر جگہ جگہ بنے ہوئے نقش و نگار بہت ابھر کر سامنے آ گئے تھے. عصر اس کا ہاتھ تھامے اسے بائیں ہاتھ کے کمرے کی طرف لے گیا. یہاں ایک فرشی نشست پر ایک لمبا چوڑا نوجوان بیٹھا ہوا تھا. یہ قیدار تھا. اس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت بیٹھی ہوئی تھی. وقت نے اس عورت کے خد و خال پہ کچھ گرد ڈال دی تھی، مگر یہ گرد ابھی اتنی گہری نہیں ہوئی تھی کہ ماضی کے دلاویز عکس کو بالکل دھندلا دیتی. یہ دونوں اندر داخل ہوئے تو نوجوان اس عورت سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، انیزہ، تم جانتی ہو میں بزدل ہرگز نہیں ہوں. میں بڑے بڑے شاہ سواروں کو پچھاڑ سکتا ہوں. پوری قوم میں میری ہمت اور مردانگی کی دھوم ہے، مگر اونٹنی کا معاملہ بہت الگ ہے. اونٹنی کا معاملہ الگ نہیں، تمہارے اندر خوف بیٹھ چکا ہے. اس خوف نے تمہیں بزدل بنا دیا ہے. انیزہ نے طنزیہ انداز میں کہا تو قیدار جھلا اٹھا. میں نے کہا نا میں بزدل نہیں ہوں. کیا تم نہیں جانتی کہ صالح ایک بہت عزت دار اور باکردار آدمی ہے؟ قوم میں اس کی بہت دھوم تھی. پھر اس نے ہمارے بتوں کو برا کہا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا. سوائے چند بے وقوفوں کے جنہوں نے اس کی بات مان لی، ہم سب نے مل کر اس کی مخالفت کی. پھر ہم نے اس سے مطالبہ کیا کہ اپنی سچائی کے ثبوت میں کوئی نشانی دکھاؤ. یہ اونٹنی وہی نشانی ہے جو عام انداز میں نہیں، معجزانہ طور پر پیدا ہوئی ہے. اور تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ نشانی دکھانے کے بعد صالح نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اونٹنی کو ہاتھ لگایا تو پوری قوم پر عذاب آنا یقینی ہو جائے گا. ارے یہ سب بیکار کی دھمکیاں ہیں، انیزہ نے تنک کر کہا. اس اونٹنی نے ہمارا ناک میں دم کر دیا ہے. پہلا بتاؤ، یہ کوئی بات ہے کہ ایک دن بستی کا سارا پانی یہ اونٹنی پی جاتی ہے اور ایک دن باقی لوگوں کا پانی لینے کا دن ہوتا ہے؟ یہ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے. تمہیں اس کا احساس نہیں؟ مجھے اس کا احساس ہے، مگر کچھ نہیں. یہ اونٹنی صرف اور صرف ایک جادو کا اثر ہے. صالح نے جادو سیکھ لیا ہے اور اسی کے زور پر وہ تمہیں ڈرا رہا ہے. ایک دفعہ وہ اونٹنی مار دی جائے گی نا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ صرف جادو تھا، ایک خدا کی طاقت اور معجزے کا ظہور نہیں. انیزہ بول رہی تھی اور قیدار کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمایاں تھے. انیزہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ترب کی چال چلنے کا وقت آ گیا ہے. اس نے بڑی لگاوٹ سے کہا، قیدار، میں تمہیں ہمیشہ سے بہت پسند کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تمہارے جیسا ہی کوئی زور آور میری بیٹی سے شادی کرے. اس جیسا حسین پوری بستی میں کوئی نہیں. انیزہ کی بیٹی برابر کمرے میں موجود انیزہ کے اسی جملے کی منتظر تھی. چنانچہ اسی وقت وہ ایک تشتری میں پھل لیے کمرے میں داخل ہوئی اور قیدار کے سامنے رکھ کر اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ گئی. اس نوخیز لڑکی کو دیکھ کر قیدار کی آنکھیں پھٹ گئیں. وہ بلا شبہ بے حد دلکش خد و خال کی مالک لڑکی تھی، مگر قیدار کو اپنی تیغ حسن سے ذبح کرنے کے لیے اس نے آج سارے سنگھار کر رکھے تھے. قیدار اس دامے فریب سے نکل نہ جائے، اس اندیشے کو رفع کرنے کے لیے اس نے لباس بھی ایسا زیب تن کیا تھا جو بڑی حد تک نیم عریاں تھا اور سطر پوشی سے زیادہ جسم کے نشیب و فراز کو نمایاں کر رہا تھا. قیدار کے لیے اب ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ انیزہ کی بات کا انکار کرے. وہ سحر زدہ انداز میں اس لڑکی کو گھورے جا رہا تھا. انیزہ کو معلوم ہو گیا کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے. اس نے بڑے انداز سے کہا، اونٹنی کو مار دو اور میری بیٹی سے شادی کر لو.
ورنہ آئندہ مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ میں اور میری بیٹی کسی بزدل نامرد کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ قیدار ذبح تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس آخری جملے نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اس لڑکی کے سامنے بزدلی کا دانہ وہ سہ نہ سکا اور ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، آج اور ابھی اس اونٹنی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ میرے سامنے چیز ہی کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ نائمہ نے اثر سے کہا، ہمیں قیدار کے پیچھے چلنا چاہیے۔ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ جا کر اونٹنی کو مار ڈالے گا۔ مگر اسی وقت ایک اور زیادہ اہم معاملہ بھی ہو رہا ہے، بہتر ہے تم اسے دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اثر اسے لے کر باہر نکلا اور ایک قریبی غار میں داخل ہو گیا جو بڑی حد تک پہلے والے سے ملتا جلتا تھا۔ اس غار کے ایک کمرے میں بستی کے نمائندہ سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ نائمہ اثر کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو اس کے کانوں نے ایک سردار کی آواز سنی۔ وہ بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ بتا رہا تھا، میری بیوی نے بستی کے سب سے بہادر شخص قیدار کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کر لیا ہے۔ بس تھوڑی ہی دیر میں اس کے قتل کی اطلاع آ جائے گی۔ یہ مسئلہ تو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس پر ہر طرف سے داد و تحسین کی صدا بلند ہوئی۔ شور تھما تو ایک اور سردار بولا، دوستو، تم غور کرو کہ اصل مسئلہ ابھی تک اپنی جگہ باقی ہے۔ یہ صالح جب تک زندہ رہے گا تب تک ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہے گا۔ تم دیکھ چکے ہو کہ بستی کے کئی بے وقوف لوگ اس کی بات مان چکے ہیں، جبکہ اونٹنی والا نشان دیکھنے کے بعد ہمارا ایک سردار جندہ بن عمر بھی اس پر ایمان لے آیا ہے۔ اصل مسئلے کو اگر ہم نے جڑ سے ختم نہ کیا تو ایک ایک کر کے سب لوگ اس کی بات مانتے چلے جائیں گے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، انیزہ کے شوہر نے کہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اونٹنی کے ساتھ اونٹنی والے کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اس پر ایک زوردار قہقہا بلند ہوا۔ سب لوگ بیہودہ انداز سے ہنسنے لگے، مگر ایک سردار خاموش بیٹھا رہا۔ لوگوں کی ہنسی تھمی تو اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، صالح کو مارنا اتنا آسان کام نہیں۔ اس کے پیروکار بھی ہیں جو اس کے لیے جان دے دیں گے، اور اس کے خاندان کے لوگ بھی اس کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یوں خواہ مخواہ بستی میں بہت خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ اس پر ایک سردار بولا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اگر وہ بدلہ لینے آئیں گے تو ہماری تلواریں ان کا استقبال کریں گی۔ نہیں، ہمیں نادانی سے کام نہیں لینا چاہیے، انیزہ کا شوہر بولا۔ تم جانتے ہو قبیلوں کی لڑائیاں صدیوں تک ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہم صالح کو اعلانیہ قتل نہیں کریں گے۔ ہم رات کے وقت چھپ کر اس کے گھر پر حملہ کریں گے۔ اسے اور اس کے گھر والوں کو خاموشی سے قتل کرنے کے بعد ہم سب اپنے ٹھکانوں پر لوٹ آئیں گے۔ صبح جب یہ بات کھلے گی تو ہم اس کے اولیاء اور خاندان کے لوگوں کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ اس میں ہمارا ہاتھ نہیں۔ جب ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا، نہ کوئی گواہ کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، تو پھر وہ نہ ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں گے اور نہ قوم میں سے کوئی ان کی حمایت کرے گا۔ یوں یہ معاملہ دب جائے گا۔ ایک دفعہ پھر ہر طرف سے داد و تحسین کی صدا بلند ہوئی۔ اسی اثنا میں ایک خادم تیزی کے ساتھ اندر دوڑتا ہوا آیا اور چلا کر بولا، قیدار نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ مجلس میں ایک دفعہ پھر جوش پیدا ہو گیا۔ لوگ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ خادم مزید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر لوگ ایک دوسرے سے بغلگیر ہونے میں مگن تھے۔ آخر کار وہ چلا کر بولا، حضور، ایک اور خبر بھی ہے۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صالح نے اونٹنی کے قتل کے بعد یہ دھمکی دی ہے کہ اب ہمارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ تیسرے دن عذاب آئے گا اور ہم سب مارے جائیں گے۔ یہ سن کر مجلس میں موجود ہر شخص کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ یہ اندازہ ان میں سے ہر شخص کو تھا کہ صالح جس سیرت و کردار کے مالک تھے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ان کی کوئی بات کبھی غلط بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی فرمائش پر انہوں نے ایک معجزہ بھی دکھا دیا تھا، مگر اس اونٹنی کو ان لوگوں نے مار ڈالا۔ اس کے بعد جو بات صالح علیہ السلام نے کہی تھی، ان میں سے ہر شخص کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی تھی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ایسے میں انیزہ کے شوہر نے سرداروں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج رات ہم صالح کو قتل کر دیں گے،
نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس پر ایک دفعہ پھر ایک قہقہا بلند ہوا۔ نائمہ نے صاف محسوس کر لیا کہ اس دفعہ یہ قہقہا روح سے خالی ایک رسمی ہنسی تھی۔ نائمہ اور اثر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہ ایک تاریک رات تھی جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان سے آگے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے گنتی کے چند لوگ چلے جا رہے تھے۔ ان کی زبانوں پر کلمہ حمد و تمجید تھا۔ یہ اسی دن کی شب تھی جب اونٹنی کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا، موسم میں ایک تبدیلی آتے ہوئے نائمہ نے خود دیکھی تھی۔ وہ یہ کہ ٹھنڈی ہوا اپنے دوش پر گہرے اور دبیز بادل لے کر نہ جانے کہاں سے چلی آ رہی تھی۔ شام ہوتے ہوتے سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا۔ انہی بادلوں کا اثر تھا یہ کہ رات بے حد تاریک تھی۔ اسی رات کو سرداروں نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں وحی کے ذریعے سے ہجرت کا حکم مل چکا تھا۔ اس لیے حملہ آوروں کے آنے سے قبل حضرت صالح علیہ السلام تمام اہل ایمان کو لے کر تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اطمینان سے بستی سے نکل گئے۔ بستی والوں کو اس سے کچھ اطمینان ہوا کہ صالح نے عذاب کی بات جھوٹ کہی تھی اور شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر نکل بھاگے۔ ان احمقوں کو معمولی سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو کس طرح گھیرتے ہیں۔ دوسری طرف اثر بستی میں رکنے کے بجائے نائمہ کو ان لوگوں کے پیچھے اپنے ساتھ لے آیا۔ اب وہ نائمہ کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ نائمہ، اس قوم پر 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ وہ تو میں نے بھی سن لیا تھا، مگر 3 دن کی مہلت کیوں دی گئی؟ پہلی قوموں کو تو ایسی کوئی مہلت نہیں ملی۔ دراصل یہ مہلت نہیں ہے، اس دفعہ عذاب کی نوعیت کی وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان عذاب کی پہنچ سے دور نکل جائیں۔ اب عذاب کیسے آئے گا؟ دراصل اس قوم کو بڑے ہیبت ناک بادل گھیرتے چلے جائیں گے، مگر ان سے نہ بارش برسے گی نہ آندھی آئے گی، بلکہ اس دفعہ یہ ہوگا کہ تیسرے دن کی صبح ایک انتہائی زوردار کڑک پیدا ہوگی۔ یہ کڑک اتنی زبردست آواز پیدا کرے گی کہ اس بستی پر زلزلے کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ پہاڑ ایسے لرزیں گے گویا زمین سے زلزلہ آ رہا ہے۔ جو کڑک پہاڑوں کا یہ حال کرے گی، اس کے سامنے انسان کی کیا وقت ہے؟ قوم سمود میں جو شخص جس حال میں ہوگا وہ وہیں گر کر مر جائے گا۔ اوہ اچھا، اب میں سمجھی۔ 3 دن کی مہلت اس لیے دی گئی ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار چلتے چلتے اس کڑک کے دائرۂ اثر سے نکل جائیں، وہ اتنی دور چلے جائیں کہ کڑک کی آواز کا ان پر اثر نہ ہو۔ بالکل ٹھیک سمجھا تم نے حکمت الہی کو، مگر اثر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حکمت الہی کا نام سن کر نائمہ کا ذہن پھر چل پڑا تھا۔ یہ جو بار بار اقوام ہلاک ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب پہلے سے پتہ تھا نا؟ یعنی وہ جانتے تھے کہ کون لوگ ایمان لائیں گے، کون کفر کریں گے، تو پھر یہ سزا و جزا بے معنی سی بات نہیں ہو گئی؟ میرا مطلب ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، تو لوگوں کو سزا و جزا کیوں ملتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک کہانی کا اسکرپٹ خود لکھ دیا ہے، اب لوگ تو وہی کر رہے ہیں جو اس اسکرپٹ میں لکھا ہے۔ کافر اس لیے کفر کر رہا ہے کہ اسے یہی کردار دیا گیا ہے، مومن اسی لیے مومن ہے کہ اسے یہی کردار دیا گیا ہے، تو پھر سزا و جزا کی کوئی اخلاقی توجہ باقی نہیں رہتی، خاص طور پر سزا کی۔ نائمہ نے ایک سے زیادہ پیرائے میں اپنے ذہن کی الجھن کو اثر کے سامنے رکھ دیا۔ نائمہ، تم نے ایک ایسے میدان میں قدم رکھا ہے جسے سمجھنا آسان نہیں ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی خدائی شخصیت کو سمجھنا چاہتی ہو۔ استغفر اللہ، نائمہ نے فوراً کہا۔ میں اپنا سوال واپس لیتی ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا سوال واپس لو، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح چیزوں اور معاملات کو کرتے ہیں اسے پورے طور پر سمجھنے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے 3 سال کا ایک نرسری کلاس کا بچہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ انسان کیسے وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ بات ایسی نہیں ہوتی کہ سمجھائی نہ جا سکے، مگر بچہ شعور کی جس سطح پر ہوتا ہے وہ اس وقت اس بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہی معاملہ بڑی حد تک علم الہی اور انسانی اعمال کا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک اصولی بات بار بار بیان کی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔
یہ تو ٹھیک ہے مگر کے آگے کچھ کہنے سے نائمہ رک گئی۔ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات کر رہی تھی۔ ایسے میں اسے اندازہ تھا کہ اس کی زبان سے ہر لفظ سوچ سمجھ کر نکلنا چاہیے۔ عصر نے اس کو رکتا دیکھ کر خود ہی اس کے سوال کا جواب دینا شروع کر دیا۔ دیکھو، یہ تو تم مانتی ہو نا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیک وقت جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے مشرق اور مغرب میں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، وہ جانتے ہیں، کیونکہ کوئی جگہ ان کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ بس ٹھیک اسی طرح کوئی وقت اور کوئی زمانہ بھی ان کے احاطہ علم سے باہر نہیں رہ سکتا۔ وہ بیک وقت ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ وہ یہ نہ جانے تو وہ اللہ تعالیٰ بن نہیں سکتے۔ لیکن سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ تم انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہو وہ ان کے علم کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ معاملہ الٹا ہے۔ یعنی جو تم کرتے ہو اور اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کرتے ہو وہ ان کی بے پناہ قدرت کی بنا پر ان کے علم میں پہلے سے آ جاتا ہے۔ یہ مشکل بات ہے، اسے سمجھنا اور اس کا تصور کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ چلو میں تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، اس وقت تم قوم سمود کے دور میں کھڑی ہو اور فرعون کا زمانہ بہت دور ہے، لیکن تم چونکہ مستقبل سے یہاں آئی ہو اس لیے جانتی ہو کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور واقعہ ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے گا اور پھر ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ فرعون کے پورے واقعے کا اسکرپٹ تم نے لکھا ہے اور تمہاری وجہ سے فرعون نے کفر کیا اور مارا گیا، تو کیا یہ الزام درست ہوگا؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے خصوصی طاقت اور قدرت کی بنا پر ہر چیز کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے۔ کون کفر کرے گا اور کون ایمان لائے گا، یہ بات انہیں پہلے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ لیکن لوگ اپنی مرضی سے کفر و ایمان کو اختیار کرتے ہیں، ان کے علم کی بنا پر نہیں کرتے۔ یاد رکھو، اس دنیا میں انسان جس آزمائش میں ہے اس میں اس کا اصل امتحان خیر و شر میں درست رویے کو اختیار کرنا ہے۔ یہاں وہ مکمل با اختیار ہے۔ اسی اختیار کی بنا پر انسان سزا و جزا کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان اپنے اختیار سے جو کچھ مستقبل میں کرے گا اس کا بہرحال انہیں علم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے معاملات میں انسان مجبور تو ہے نا؟ بالکل ہے۔ جیسے تم ایک خاص دور میں پیدا ہوئی، تمہارا ایک خاص چہرہ ہے، رنگ ہے، نسل اور زبان ہے، خاندان ہے اور ان جیسی اور بہت سی چیزیں ہیں، مگر ان کی بنیاد پر وہ کسی انسان کی سزا و جزا نہیں کرتے۔ سزا و جزا ہمیشہ اخلاقی معاملات میں ہوتی ہے اور اس میں انسان بالکل آزاد ہے۔ مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پاتے، اور گناہ کا ارادہ کر لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کرنے نہیں دیتے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اس میں بھی اصول یہ ہے کہ اگر نیکی اور گناہ کا ارادہ بالکل پکا ہو مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کسی اچھائی اور برائی کے ظہور میں مانے ہو، جیسے تم نے دیکھا تھا کہ قابیل کو پہلے دن حابیل کے قتل سے روک دیا گیا تھا، مگر اس کے ارادے کی بنا پر قتل کا گناہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر لے تو چاہے اللہ کی حکمت کے تحت وہ نیکی نہ کر سکے، جیسے کوئی شخص نیت اور اہتمام کے باوجود مجبوری کی بنا پر حج نہ کر سکے تو بہرحال اس کو اجر ضرور ملے گا۔ نائمہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ دنیا کا مادی نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کے اصول مختلف ہیں اور وہ لوگوں پر بالجبر اپنے اختیارات نافذ کرتے ہیں، لیکن اخلاقی معاملات میں سارا فیصلہ انسانی اختیار اور ارادے پر ہوتا ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ مادی دنیا چونکہ آزمائش کی دنیا ہے، اس لیے وہ طے کر دیتے ہیں کہ کس شخص کا کن حالات میں امتحان لیا جائے گا، مگر امتحان کے دوران میں اس کا اخلاقی رویہ کیا ہے اور کیا ہوگا یہ ان کے علم میں تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں وہ لوگوں کو مجبور نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے آ چکا ہوتا ہے۔ اخلاقی معاملات میں اصل اختیار انسان کا ہے، اسی لیے وہ ذمہ دار ہے اور اسی لیے سزا و جزا ہوگی۔ تھینک یو عصر، تم کتنی مشکل باتیں کتنی آسانی سے سمجھا دیتے ہو۔ چیزیں مشکل نہیں ہوا کرتی، لوگ جب کامن سینس استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ آئی سمجھ فلسفی نائمہ؟
اسر نے ہنستے ہوئے کہا تو نائمہ بھی ہنس دی۔ یہ تیسرے دن کی صبح تھی۔ یہ لوگ چلتے چلتے قوم سمود کے علاقے سے بہت دور آ چکے تھے۔ اس جگہ کو بھی بادلوں نے گھیر رکھا تھا، مگر یہاں بادل اتنے گہرے نہ تھے۔ اسر نے نائمہ کو بتایا کہ اس وقت قوم سمود کی بستی میں بادل بہت گہرے ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں نائمہ نے دیکھا کہ سیدنا صالح علیہ السلام چلتے چلتے رکے اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ایمان والوں، اب اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ کا قہر اس کے مجرموں پر کس طرح برستا ہے۔ ان کی اس بات پر سب لوگ بستی کی سمت دیکھنے لگے۔ یک بیک ایک بجلی چمکی۔ یہ بجلی اتنی شدید تھی کہ صبح کا وقت جو بادلوں کی بنا پر نیم تاریک سا تھا، روزے روشن میں بدل گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ ان الفاظ کی گونج ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ ایسی خوفناک کڑک تھی کہ سب لوگ ہل کر رہ گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے کان کے پردے بمشکل پھٹنے سے بچے ہوں گے۔ نائمہ کو محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہل کر رہ گئی ہو۔ اس تصور سے اس پر لرزہ طاری ہو گیا کہ جس علاقے میں یہ دھماکہ ہوا ہوگا وہاں لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑے قلق اور افسوس کے ساتھ فرمایا، میری قوم، میں نے تجھے بہت سمجھایا مگر تم نے میری بات نہ مانی اور اب اس کا انجام بھگت لیا۔ یہ کہہ کر وہ مڑے اور آگے بڑھنے لگے۔ ان کے ساتھ ہی ان کے اہل ایمان ساتھی بھی چلنے لگے۔ نائمہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ انہیں ان لوگوں کے ساتھ ہی جانا ہوگا تاکہ اہل ایمان کو پھلتا پھولتا دیکھ سکیں۔ وہ اسر کی سمت مڑی۔ اسر ابھی تک بستی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ نائمہ نے اس سے پوچھا، اسر، کیا دیکھ رہے ہو؟ اب وہاں بچا ہی کیا ہوگا؟ میں مستقبل کو دیکھ رہا ہوں۔ ان قریب پوری انسانیت اور پوری دنیا کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ ہر طرف غفلت ہے، ہر طرف بے خوفی ہے۔ قیامت آ رہی ہے مگر لوگوں کو دنیا کے دھندوں سے فرصت نہیں۔ اور تو مسلمانوں نے قرآن کو بھی فراموش کر دیا ہے۔ اب کون لوگوں کو یہ بتائے کہ آخرت کی تیاری کر لو؟ یہ بساط بس لپیٹی جانے والی ہے۔ اسر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ نائمہ نے اسے دیکھا اور پہلی دفعہ خود اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، میں بتاؤں گی، میں گواہی دوں گی، یہ وقت گواہی دے گا۔ بے شک انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ مڑی اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے دھندلے ہوتے ہوئے سایوں کو دیکھ کر بولی، سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، حق کی تلقین کی اور اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے۔ نواں باب، راکھ اور خاک۔ نائمہ ان لوگوں کو دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اسر بھی اب اسی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ ان کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ نائمہ کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ ساتھ چلنے لگا۔ ساتھ ساتھ منظر بھی بدل رہے تھے اور اسر ان پر تبصرہ بھی کرتا جا رہا تھا۔ اب انسانی تاریخ کا بدترین دور شروع ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہم زمانہ قبل از تاریخ میں تھے۔ اس دور میں بستیوں کے لوگ گمراہ ہو کر شرک اختیار کر لیا کرتے تھے، مگر اب انسانیت دور تہذیب کے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بستیاں بڑی بڑی بادشاہتوں میں بدل رہی ہیں۔ شرک اب ریاست کا دین قرار پا چکا ہے۔ ہر طرف بادشاہ جھوٹے خداؤں کے نام پر حکومت کر رہے ہیں۔ بروہت اور پجاری انہیں اخلاقی جواز دیتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کو ظلم اور توہمات کی دوہری زنجیروں میں پوری طرح جکڑ چکے ہیں۔ اخلاقی فساد اپنی آخری انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر مختلف علاقوں میں اٹھ رہے ہیں مگر کوئی ان کی بات نہیں مان رہا۔ ہر طرف شرک اور فساد پھیل چکا ہے۔ شرک چونکہ حکمرانوں کا دین بن چکا ہے اور پوری ریاست اس کی حفاظت پر مامور ہے، اس لیے ایک اللہ کا نام لینے والوں کو فوراً مار دیا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے ایک نئے منصوبے کا آغاز کر چکے ہیں۔ اسر ایک لمحے کو رکا۔ نائمہ کو یہ لمحہ بہت طویل لگا۔ وہ فوراً پوچھ بیٹھی، یہ منصوبہ کیا ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے پہلے اپنے ملک عراق اور پھر اپنے ارد گرد کی متمدن دنیا میں ہر جگہ گھوم کر توحید کی منادی کی، مگر ان کی دعوت اس طرح رد کی گئی ہے کہ تاریخ میں کوئی دعوت اس طرح رد نہیں ہوئی۔ ان کے حصے میں سوائے ان کی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے اور کوئی مومن نہیں آیا۔
اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام رسالت کے کام کو جاری رکھیں گے۔ انہیں فلسطین کے ایک انتہائی خوشحال علاقے سدوم کی طرف بھیجا گیا ہے، جبکہ ان کی بیوی سارہ کی اولاد سے دنیا کے مرکز یعنی مشرق وسطیٰ میں خدا پرستوں کی ایک پوری قوم پیدا کی جائے گی جو شرک کے خلاف جہاد جاری رکھے گی۔ اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام؟ نائمہ نے سوال کیا تو اسر نے وضاحت کی۔ ہاں، بی بی ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں۔ یہ دونوں مخلصین عرب کے بنجر صحرا میں بسا دیے گئے ہیں تاکہ قیامت سے قبل توحید کا آخری دفاعی مورچہ یہی ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے وہ آخری رسول اور وہ امت اٹھے گی جو قیامت تک توحید کا علم لیے کھڑی رہے گی، جبکہ تہذیب کے مرکز میں خود ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں توحید کی شمع کی حفاظت پر مامور ہیں۔ تو کیا اب رسولوں کی بات کوئی نہیں سنتا؟ کوئی توحید پر قائم نہیں رہا؟ تم تو توحید کی بات کر رہی ہو۔ لوگ تو اب دین فطرت سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ بنیادی فطری حقائق کو بھی مسخ کر چکے ہیں۔ قوم لوط علیہ السلام اخلاقی پستی کی آخری انتہا پر کھڑی ہے۔ لوط علیہ السلام کی ہر تلقین انہیں سمجھانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تو کیا ہم قوم لوط کے علاقے میں جائیں گے؟ میں نے سنا تھا کہ وہ اردن اور اسرائیل کے بیچ میں موجود بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے علاقے میں آباد تھے۔ ان کا علاقہ سدوم بہت سرسبز و شاداب تھا، جہاں سینکڑوں میل تک صرف باغات ہی باغات پھیلے ہوئے تھے۔ نہیں، میں تمہیں وہاں نہیں لے جا رہا۔ تم ان کی بے حیائی کے مناظر کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بدبخت اپنی مجلسوں میں اعلانیہ ہم جنس پرستی کرتے ہیں۔ اس کے بجائے میں تمہیں اس وقت میں لے جا رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا عجیب فیصلہ ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ کیا فیصلہ ہے؟ قوم لوط پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے بھیجے گئے ہیں۔ فرشتے قوم لوط کو ختم کرنے آئے ہیں تو جانا بھی وہیں چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیوں آئے ہیں؟ عصر کی بات پر نائمہ نے تعجب سے پوچھا۔ وہ فرشتے قوم لوط کو ہلاک کرنے ہی آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک اور معجزے کو ظہور پذیر کریں گے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 99 برس کی عمر میں بی بی سارہ سے اولاد کی خوشخبری دیں گے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی بشارت، اور ان سے یعقوب علیہ السلام کی بشارت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے 12 بیٹے پیدا ہوں گے، جن میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بقیہ 11 بھائی شامل ہیں۔ یہ سب اپنے والد کے لقب اسرائیل پر بنی اسرائیل کہلائیں گے اور ایک عظیم قوم کو جنم دیں گے۔ یہ قوم جو اگلے 1500 برس تک شرک کے سمندر میں توحید کا علم بلند رکھے گی۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے وہ دونوں اس جگہ آ گئے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہائش تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دھوپ کی شدت سے ہر چیز جھلس رہی تھی۔ ہر طرف گرم ہوا کا راج تھا۔ ایسے میں بلوت کے درختوں کا جھنڈ ایک جائے عافیت تھا۔ گرم ہوا جب پتوں سے لدے ہوئے درختوں تک پہنچتی تو سبزے کی سلطنت کے پہرے دار شاہ بلوت کے برگ و بار حرارت کی ہر رمق کو نچوڑ کر اس ہوا کو ٹھنڈی اور خوشگوار کر دیتے۔ اس جھنڈ میں درختوں کا دبیز سایہ اتنا گہرا تھا کہ تپتی زمین میں یہ قطع ارضی اپنے خوشگوار ماحول کی بنا پر جنت کا ایک ٹکڑا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ بلوت کی اس سلطنت کے قریب ہی ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ یہ خیمہ اپنے وقت کی روحانی سلطنت کے تاجدار، خداوند دو عالم کے فرما بردار، مسلم امتی، اپنے مالک کے غلام اور اس کے دوست خلیل اللہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ کم و بیش 1 صدی سے ابراہیم علیہ السلام توحید کی جنگ تنے تنہا لڑ رہے تھے۔ عراق تا عرب اور مصر تا شام، متمدن دنیا کا کوئی خطہ نہ تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدائے توحید نہ دی ہو، مگر کہیں سے کوئی جواب نہ ملا۔ خیمے کا پردہ ہٹا اور ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ انہوں نے باہر آ کر چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ ہر طرف تنہائی اور خاموشی کا راج تھا۔ بس کبھی کبھار کسی مویشی، کسی پرندے کی آواز زندگی کا احساس دلاتی۔ زندگی کی سب سے بڑی علامت بچوں کی آواز سے ابراہیم علیہ السلام کا خیمہ خالی ہی تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو حکم الہی پر مکہ کی بنجر وادی میں بسا چکے تھے کہ خدا کا گھر آباد رہنا چاہیے، چاہے اپنا گھر ویران ہو جائے۔ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچنے کے بعد اس گھر کی ویرانی دور ہونے کے تمام امکانات ختم ہو چکے تھے۔ آسمان نے ایسی قربانی کہاں دیکھی تھی؟
ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ ان آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح شکر گزاری اور محبت کا پیغام تھا۔ کسی شکوے شکایت کا ان آنکھوں میں کیا گزر ہو سکتا تھا؟ ان کی نگاہیں آسمان سے واپس لوٹیں تو دیکھا کہ سامنے جھنڈ کے نیچے 3 اجنبی کھڑے ہیں۔ ان اجنبیوں کو دیکھ کر بے اختیار ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا، مرحبا، ہم پر ہمارے مالک کی یہ عنایت کہ مہمانوں کے قدم ہمارے گھر کی طرف اٹھیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور ان اجنبیوں کے پاس پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے دور سے انہیں دیکھ کر سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کا جواب دیا اور فرمایا، اس سے بڑا اللہ کا کرم کیا ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے گھر پر اللہ کی یہ رحمت ہوئی ہے۔ آپ حضرات میرے گھر تشریف لائیے، میں آپ کو منزل کی طرف ہرگز نہیں جانے دوں گا جب تک آپ میرے ساتھ کھانا تناول نہیں فرما لیتے۔ اجنبیوں میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہمیں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر بہت خوشی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کو ساتھ لے کر اندر آ گئے، پھر گھر کے اندر جا کر خادم سے کہا، مہمانوں کے لیے اپنے مویشیوں میں سے سب سے زیادہ صحت مند بچڑا ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ بھی وہیں تشریف فرما تھیں۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، سارہ، آپ اپنی نگرانی میں مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروائیے۔ حضرت سارہ نے خوشدلی کے ساتھ جواب دیا، آپ اطمینان سے مہمانوں کے پاس تشریف رکھیے اور بے فکر ہو جائیے، تھوڑی ہی دیر میں بچڑے کا بھنا ہوا گوشت آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ یہاں سے مطمئن ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اعلیٰ روایات کے مطابق انتہائی تپاک سے مہمانوں سے گفتگو کرنے لگے۔ نائمہ اور اسر بہت دیر سے یہاں موجود تھے اور یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ نائمہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور اسر سے پوچھا، یہ مہمانوں کے آنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا خوش کیوں ہوئے ہیں؟ مہمان نوازی ہر دور میں شرفا کا دستور رہی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام تو اس معاملے میں بے حد سخی اور فیاض واقع ہوئے ہیں۔ مگر ان کا معاملہ یہیں تک محدود نہیں، یہ ہر معاملے میں اعلیٰ ترین انسانی خصوصیات کے حامل ہیں۔ دراصل اسر نے اپنی بات کی وضاحت کا سلسلہ خود ہی جاری رکھا، میں تمہیں پیغمبروں کی تاریخ کے بالکل آخری وقت میں لے جاتا رہا ہوں، کیونکہ اصل مقصد صرف یہ دکھانا تھا کہ پیغمبروں کا جب انکار کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مداخلت کر کے اپنا فیصلہ دیا۔ لیکن اگر تم پیغمبروں کی پوری زندگی اور سیرت کو دیکھ سکتی تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ لوگ اعلیٰ ترین انسانی اوصاف کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ انہیں خاندانی عزت و وقار ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ذاتی سیرت و کردار، اخلاق عالیہ اور اوصاف حمیدہ میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے اعلان نبوت سے قبل ہی پورا معاشرہ ان کی بے پناہ عزت و تکریم کرتا ہے۔ سب مانتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہر پیغمبر کی اپنی ذات اور اس کی سیرت اس کی دعوت کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہوتی ہے کہ اس سیرت و کردار کا انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ابھی ان کی یہ گفتگو جاری تھی کہ خادم تشتریوں میں کھانا لا کر مہمانوں کے سامنے رکھنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں دسترخوان سجا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے کہا، آئیے کھانا شروع کیجیے۔ ان کے اس جملے پر تینوں خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شاید یہ لوگ خود کچھ لیتے ہوئے جھجک رہے ہوں یا پھر خادموں کی موجودگی کھانا نکالنے میں مانع ہو، اس لیے انہوں نے خادموں کو باہر بھیجا اور خود ایک ایک مہمان کو رکابیوں میں کھانا نکال کر پیش کرنے لگے۔ مگر مہمان ابھی بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ نائمہ کو محسوس ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر کچھ پریشانی ظاہر ہوئی۔ انہوں نے قدرے تشویش سے کہا، آپ لوگوں کا رویہ بہت عجیب ہے، کھانے کا وقت ہے، آپ مسافر ہیں تو کچھ کھا کیوں نہیں رہے؟ اب وقت آ گیا تھا کہ مہمان اپنی حقیقت ان پر کھول دیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، ابراہیم، آپ کوئی اندیشہ نہ کیجیے، ہم انسان نہیں ہیں، آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ایک بڑی مہم پر آئے ہیں۔ ان کی تسلی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر تشویش کا تاثر دور ہوا، مگر آخری بات سے انہیں اندازہ ہوا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اسی احساس کے ساتھ وہ بولے، کیسی مہم؟ مجھے آپ کی باتوں سے خوف آ رہا ہے۔ آپ خوف مت کھائیے، آپ کے لیے تو ہم ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ ایک دوسرے فرشتے نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے کہا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار نکلا، خوشخبری؟ اس پر تیسرے فرشتے نے کہا، ہم آپ کو آپ کی اہلیہ
سارا سے ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام اسحاق ہوگا۔ 99 سال کے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ حیرت و استعجاب کے عالم میں بولے، آپ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی امید کیا دلاتے ہیں؟ فرشتوں کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ایک فرشتے نے باہر نظر آنے والے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر گہری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ وہ فرشتوں کی یقین دہانی سن کر سرشاری کی کیفیت میں بولے، رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت سارا جو باہر کھڑی گفتگو سن رہی تھیں، یہ خبر سن کر خوشی کے مارے ہنستی ہوئی اندر آ گئیں۔ ساری زندگی وہ اولاد کو ترستی رہیں اور اب اس خبر کو سنا بھی تو بڑھاپے میں۔ اب اپنے طور پر وہ بھی اس خبر کو یقینی بنانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے اندر آتے ہی کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا شوہر بوڑھا ہے اور میں بوڑھی بانجھ ہو چکی ہوں، اب میں اولاد کیا جنوں گی؟ حضرت سارا کے اندر آنے پر تینوں فرشتے احتراماً کھڑے ہو گئے۔ ایک فرشتے نے ادب سے کہا، اے ابراہیم کے اہل بیت، آپ پر اللہ کی رحمت و برکت ہے۔ ہم صرف اسحاق علیہ السلام ہی کی خوشخبری نہیں دیتے، بلکہ ان سے پیدا ہونے والے یعقوب کی خوشخبری بھی آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک خوشی پر دوسری خوشی کی بات سن کر دونوں میاں بیوی نہال ہو گئے۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس عمر میں اس طرح ان پر اپنی عنایات برسائیں گے، مگر ابراہیم ہی تھے۔ انہیں یاد آ گیا کہ یہ فرشتے کسی مہم کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں کوئی بڑا معاملہ ہونے والا ہے۔ وہ اپنی گہری بصیرت اور معرفت کی بنا پر سمجھ سکتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے فرشتوں سے پوچھ لیا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کس مہم پر آئے ہیں؟ ہم ایک مجرم قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے آئے ہیں۔ قوم لوط کو ان کی سرکشی بہت بڑھ چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدترین اندیشوں کی تصدیق ہو چکی تھی۔ وہ گرچہ قوم لوط کے کرتوتوں سے پوری طرح واقف تھے، مگر ساتھ ہی وہ بہت دردمند شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ عذاب الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑی لجاجت سے فرشتوں سے کہا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قوم میں 50 نیک لوگ ہوں اور اللہ تعالیٰ ان 50 کی وجہ سے قوم کو معاف کر دیں؟ جواب ملا، ابراہیم علیہ السلام، اس قوم میں 50 نیک مل جاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا، دیکھیں، میں پروردگار کے حضور بات کرنے کی جرت کر رہا ہوں، گرچہ میں راکھ اور خاک ہوں۔ 50 نہ ہوں، 45 تو ہوں گے۔ کیا 5 لوگوں کی وجہ سے سب کو مار دیا جائے گا؟ ایک دفعہ پھر جواب آیا، 45 بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر دفعہ بڑی عاجزی سے لوگوں کی تعداد 5 کم کر کے معافی کی درخواست کرتے اور ہر دفعہ یہ جواب ملتا کہ اتنے لوگ بھی نہیں ہیں۔ آخر میں واضح کر دیا گیا کہ اس قوم میں 10 لوگ بھی نیک نہیں ہیں، جس کے بعد فرشتے چلے گئے، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے خیمے کے اندر لوٹ گئے۔ نائمہ یہ سب دیکھ کر بھونچکا رہ گئی۔ اس نے اس سے قبل قوموں پر عذاب آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ کا کسی نہ کسی درجے میں اندازہ ہو چکا تھا، مگر اس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ سے اتنا اصرار کر کے قوم کی تباہی رکوانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور قوم بھی ایسی بد کردار جس میں خیر و بھلائی کی کوئی رمق نہ بچی ہو۔ عصر نائمہ کے خیالات کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے عجیب سے لہجے میں نائمہ سے کہا، تم جانتی ہو یہ جو گفتگو ابھی ہوئی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ نائمہ کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کا تبصرہ جاننے کا اشتیاق صاف جھلک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑا کر رہا تھا۔ نائمہ کا منہ حیرت سے پھٹا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا؟ ہاں، جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے مٹا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عزت و محبت کی اس بلندی پر پہنچا دیتے ہیں۔ ویسے تم انسان اس جملے کا مطلب کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات یا تو ہمارے جیسی مخلوق جانتی ہے جو اللہ کی حضوری میں جیتی ہے، یا پھر انبیاء جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گہری معرفت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد ان کے سامنے اتنا اصرار کرنے کی ہمت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ جرت اللہ کا دوست ہی کر سکتا ہے، اور اس دوست کو بھی دیکھو جس نے اس دوست کی لاج رکھ کر اس کے اصرار کو جھگڑا قرار دے دیا۔
اگرچہ وہ اپنے آپ کو راکھ اور خاک کہہ رہا تھا۔ اصل رکا اور قدرے طنزیہ انداز میں نائمہ کی طرف دیکھ کر بولا، ویسے تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ خدا کا انکار کر کے جس انسانیت کے علمبردار تم لوگ بنتے ہو، تم سے ہزاروں گنا زیادہ انسانیت کا درد ان خدا کے پیغمبروں کے دل میں ہوتا ہے۔ عصر کی بات پر نائمہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے قدرے احساس ندامت کے ساتھ جواب دینا شروع کیا، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں غلطی پر تھی جب میں خدا کا انکار کرتی تھی اور انسانیت پر تقریریں کیا کرتی تھی، لیکن خدا کے نام لیواؤں کی زندگیاں بھی تو اکثر پیغمبرانہ سیرت سے خالی رہی ہیں۔ ہاں، اصل المیہ یہی ہے، اور اسی لیے مذہب کے نام لیوا دنیا پرستوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اپنی گمراہی کا بھی اور دوسروں کو بھٹکانے کا بھی۔ نائمہ تھوڑی دیر تک خاموش رہی اور پھر بولی، قوم لوط علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ انہیں حقیقی معنوں میں راکھ اور خاک بنا دیا جائے گا۔ کیوں نہ ہم فرشتوں کے ساتھ چلیں، وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ نائمہ کے انداز میں تجسس اور ایکسائٹمنٹ تھی۔ میں پہلے تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ قوم لوط کیا کرے گی، اس کے بعد بھی تم اس گھناؤنی قوم کو دیکھنے میں دلچسپی رکھتی ہو تو میں تمہیں وہاں لے چلوں گا۔ یہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کر جائیں گے، جس کے بعد پوری قوم کے اوباش ان کے گھرانے پر چڑھائی کر دیں گے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرو۔ پوری بستی میں ایک گھرانہ بھی نہیں ہوگا جو حضرت لوط علیہ السلام کی حمایت کرے۔ ایسے میں حضرت لوط علیہ السلام کے لیے ان مہمانوں کو تحفظ دینا ناممکن ہو جائے گا۔ تب فرشتے انہیں بتا دیں گے کہ وہ انسان نہیں، عذاب کے فرشتے ہیں۔ نہیں نہیں، میں ایسے گھناؤنے چہرے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، مگر اس قوم پر عذاب کیسے آئے گا؟ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو رات گئے وہاں سے نکال دیں گے، اور صبح کے وقت ایک زبردست دھماکہ ہوگا جس سے پہاڑ پتھروں میں تبدیل ہو کر پھٹے گا اور اس کے ٹکڑے ہوا کے دوش پر بارش کی طرح برس بستی والوں پر برس پڑیں گے اور ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دھماکے سے ان کی بستیاں الٹ پلٹ جائیں گی اور ان کا بڑا حصہ بحر مردار کے نیچے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بڑا شدید عذاب ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں تو آزادی کے نام پر ہم جنس پرستی کے مکروہ عمل کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ ہمارے زمانے کے لوگوں کو یہ بات عجیب لگے گی کہ ایک قوم کو اس وجہ سے اتنا شدید عذاب دیا گیا۔ خیر، یہ عذاب اس جرم کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔ اصل سبب تو یہ ہے کہ ان کی قوم میں ایک رسول موجود تھا، اس کی دی ہوئی ہدایت کے باوجود سرکشی اختیار کی گئی۔ لیکن یہ جرم بھی کچھ کم سنگین نہیں، یہ اللہ کے خلاف ہی نہیں، انسانیت کے خلاف بھی کیا جانے والا ایک بڑا جرم ہے۔ یہ جرم کیسے ہو گیا؟ ہو سکتا ہے اکثریت ایسی چیزوں کو ناپسند کرے، مگر ہمارے زمانے کی ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن سوچ کا کہنا یہ ہے اگر دو لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جینیاتی طور پر ہی ایسے رجحانات رکھتے ہیں، ان کے لیے تو یہی عین فطرت ہے۔ نائمہ نے اپنے زمانے کے مفکرین کے نقطہ نظر پر عصر کا تبصرہ جاننے کے لیے سوال کیا۔ اس پر عصر نے قدرے ترشی سے کہا، کسی نے صحیح کہا ہے، ذہانت کی ایک حد ہوتی ہے، حماقت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ، کیا اسی قسم کے بھونڈے عذر پیش کر کے تم کسی شخص یا افراد کو تشدد اور دوسروں پر ظلم کی اجازت دو گی؟ قاتلوں کو اس بنیاد پر قتل اور چوروں کو اس بنیاد پر چوری کی اجازت ہوگی کہ یہ ان کے فطری رجحانات ہیں؟ ہرگز نہیں، لیکن ہم جس پرست افراد دوسروں کو نقصان تو نہیں پہنچاتے۔ نائمہ نے جواب دیا، وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ یہ کسی فرد کے نہیں، پوری انسانیت کے خلاف اقدام ہے۔ دیکھو انسانیت کیا ہے؟ یہ کچھ اقدار کا نام ہے۔ یہ اقدار ہی انسانوں کو جانوروں سے مختلف بناتی ہیں۔ ان میں ایک بنیادی قدر خاندان کا ادارہ ہے۔ یہ ادارہ مرد و عورت کے جائز تعلق سے وجود میں آتا ہے۔ یہی وہ ادارہ ہے جہاں بچے جنم لیتے ہیں اور انسانیت کا سفر جاری رہتا ہے۔ یہی کمزور و ناتواں بچوں کو طاقتور نوجوان بننے تک سنبھالتا ہے۔ پھر یہی جوانی کے بعد بڑھاپے کے شکار ضعیف والدین کو اس وقت اپنی پناہ دیتا ہے جب وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ ہم جنس پرستی انسان کی اس پیدائش گاہ، تربیت گاہ اور آرام گاہ کا تصور ہی ختم کر دیتی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ ہر غیر فطری انحراف ایک متعدی مرض کی طرح پھیلتا ہے
لیکن جنسی انحرافات تو وبا کی طرح معاشرے کو جکڑ لیتے ہیں۔ اسی لیے ہر دور میں انبیاء اور صلحاء بلکہ پوری انسانیت ان کے خلاف جہاد کرتی رہی ہے۔ لیکن میں نے پڑھا ہے کہ بعض لوگوں کے اندر واقعی ایسے میلانات ہوتے ہیں، وہ کیا کریں؟ نائمہ نے اس مسئلے کا ایک اور پہلو سامنے رکھا تو عصر نے کہا، وہ صبر کریں اور اپنی تربیت کریں۔ دیکھو، انسانوں کا سب سے بڑا رجحان تو یہ ہوتا ہے جو کم و بیش ہر انسان، خاص کر مردوں کو عمر کے کسی بھی حصے میں لاحق ہو سکتا ہے اور اکثر ہو جاتا ہے، کہ وہ کسی غیر عورت سے ناجائز جنسی تعلق قائم کرے۔ مگر اس مسئلے کو تربیت اور ضبط نفس سے ٹھیک کیا جاتا ہے، نہ کہ آزاد جنسی تعلق کو ہی عین فطرت قرار دے دیا جائے، جس کا نتیجہ بھی خاندان کی تباہی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، جرم فرد کے خلاف ہی نہیں ہوتا، معاشرے کے خلاف بھی ہوتا ہے، خاندان کے خلاف بھی ہوتا ہے، اقدار کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ مگر آزادی بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اقدار اور معاشرے کی بات کرتے کرتے فرد کی آزادی کو کچل دیں؟ بیشتر جابرانہ حکومتیں یہی عذر استعمال کر کے افراد کے حقوق سلب کر لیتی ہیں۔ نائمہ نے اب آزادی کے پہلو سے یہ مقدمہ سامنے رکھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر یہ کرم کیا ہے کہ اس کا فیصلہ خود کر دیا ہے کہ کون سی اقدار مقدس اور ابدی ہیں اور کون سی نہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ دونوں میں فرق کر لیں۔ ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر کے لوگوں پر پابندیاں لگانا نبیوں کا طریقہ نہیں۔ کم از کم ہم جنس پرستی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے جواز کی اجازت آزادی کی آڑ میں دی جائے۔ یہ معاشرے کی موت ہے۔ جس طرح کسی دو افراد کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ان میں سے ایک دوسرے کو یہ حق دے دے کہ وہ پہلے شخص کی جان لے لے، آزادی کی آڑ میں انسانی جان کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح یہ اجتماعی طور پر معاشرے کا قتل ہے، اس کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ نائمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پوسٹ ماڈرنزم کے فلسفے کی ساری گرد عصر نے اپنی مدلل گفتگو سے ہٹا دی تھی۔